الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم منتظمین جامع مسجد بیدر، محترم امام و خطیب مولانا حافظ مفتی فیاض الدین نظامی صاحب، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے۔ اس دین کے دو سرچشمے ہیں جہاں سے ہم دین کیا ہے اسے معلوم کرتے ہیں۔ پہلا سرچشمہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جو کتابی شکل اور مصحف کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی شکل کو جب پریکٹیکل سیرت میں ڈھالا جاتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ بن جاتی ہے۔ یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھ جائیے، قرآن مجید کوئی ایک کتاب کی شکل میں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی، بلکہ آپ 612 عیسوی میں غار حرا میں جب پہلی وحی آئی، سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان ما علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں اس بات کا اعلان تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آخری نبی بنا رہے ہیں اور آپ کو منتخب کیے ہیں تاکہ آپ کو نبی بنا کر آپ کے سینہ اطہر پر لوح محفوظ سے قرآن مجید کو جبریل امین کے ذریعے نازل کیا جائے۔ اور یہ سلسلہ نزول 1-2 سالوں میں مکمل نہیں ہوا، پورے نبوت کے 23 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ 13 سال مدینہ منورہ کے اور 10 سال مدینہ کے۔ آپ کی نبوت کی مکمل زندگی میں جیسے جیسے آپ کو رہنمائی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ دیتے رہا۔ آخر میں جب اقامت دین ہو گیا، غلبہ دین ہو گیا، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو لے کر آپ نے اللہ کے دین اسلام کو غالب کر دیا اور لا آف دا لینڈ بنا دیا، اس زمین کا قانون بنا دیا، لوگوں کے دلوں میں اتار دیا، ان کے ذہنوں کو بدل دیا، ان کے اخلاق و کردار کو بدل دیا، پورے معاشرے کو بدل دیا اور سیاست کو بدل دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر
آپ کو یہ آخری آیات آتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو بحیثیت دین کے، طریقہ زندگی کے میں نے سرٹیفائڈ کر دیا اور پسند فرما لیا، اور اپنی نعمت کو اس طرح میں نے تم پر تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہم پر بھیجے گئے تھے، اعلاء کلمت اللہ کی مہم، اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور آپ کے قوانین کو اس زمین کے اوپر خدا کے جاری و ساری کرنے کی مہم، وہ مہم جو جتنے ادیان باطل ہیں، تمام باطل دین پر دین کو غالب کر دینے کی مہم اور دوسرے ادیان کو ہٹا دینے اور مٹا دینے کی مہم۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو کام 950 سال میں حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، وہ صرف 23 سالوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ محترم حضرات، ہم کہتے ہیں رہنما نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے، سب انتشار ہے، کس سے پوچھیں؟ کیا یہ بات ہمیں جچتی ہے؟ کوئی اور بولے تو ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے، اگر مسلمان یہ بات بولے تو یہ بات مناسب نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ حجۃ الوداع کے خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کلام اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے درمیان کلام اللہ موجود ہے، اور اس چیلنج اور اس دعوے اور اس کلیم کے ساتھ موجود ہے کہ میں اللہ کی آخری ہدایت نامہ ہوں، قیامت تک کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہوں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے لی ہے۔ اب اس کتاب کے ساتھ وہ کھلواڑ اور وہ مذاق، کتاب کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، کسی کو اس بات کی اجازت قیامت تک نہیں رہے گی کہ ایک نقطہ بھی اس کے اندر شامل کریں یا ایک نقطے کو ادھر سے نکال دیں۔ کیا اللہ کا انتظام ہے؟ وقت کم ہے، میں صرف ایک مثال دے کر آگے بڑھوں۔ جنگ یمامہ میں 3000 لوگ مارے گئے، جس میں حفاظ کی تعداد زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں قرآن کو محفوظ کرنے اور اسے کتابی شکل دینے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو وہاں سے کتابی شکل کے لیے کوششیں ہوئیں، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمیٹی کے چیف سیکریٹری بنائے گئے، اور پھر بالآخر یہ مصحف کا شکل تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل ہوئی۔ اسی لیے آپ جامع القرآن کہلائے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کی کوئی اسلام دشمن طاقتیں یہ اعلان کر دیں کہ قرآن پر بین لگا دیا جائے، قرآن کے نسخوں کو جلا دیا جائے یا بہا دیا جائے، یہ تو وہ کر سکیں گے، لیکن کیا جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے، کیا ان سینوں سے ان قرآنوں کو لاکھوں سینوں سے کیا وہ نکال سکیں گے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ 700-800 صفحے کی کتاب ایک معصوم بچہ اسے یاد کر لیتا ہے اور تا حیات اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی اور کتاب
100-150 صفحے کی بھی لفظ بلفظ یاد نہیں ہوتی، لیکن یہ کتاب یاد ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں، یہ ربانی کلام ہے۔ اسی بات کو قرآن کھولتے ہی اپنا تعارف کراتا ہے۔ الف لام میم، دوسری سورت سورہ بقرہ، پہلی سورت سورہ فاتحہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد باری تعالیٰ، پھر خدا سے کیسے ہدایت مانگنا اس کا طریقہ بتایا، دعا کا طریقہ بتایا، اور اسی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن مجید دے دی۔ یہ اس طرح کا سیٹ اپ ہے، قرآن کا ترتیب کا سیٹ اپ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن خود بول رہا ہے کہ دیکھو میں وہ کتاب ہوں جس کے اندر رتی برابر شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں کر سکتے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کسی راستے میں سے اس کے اندر کوئی انسانی کلام یا کوئی شیطانی کلام نعوذ باللہ مکس اپ ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ ملک اور سورہ احقاف میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کی فرشتوں کے ذریعے سے بندش کی ہے اور برج بنا دیے ہیں۔ جب جب کوئی سنبل لینے کے لیے کچھ اوپر آتا ہے تو ایک شہاب ثاقب آتا ہے اور اسے مار کر بھگا دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو یہ پیرے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قیامت تک کے لیے حفاظت، قرآن کی حفاظت کے لیے لگا دیا ہے۔ جب ایسی کتاب جو اللہ کا آخری پیغام ہے، آخری رسول حبیب خدا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کی گئی ہے لوح محفوظ سے، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ہمارے پاس رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، ہمارے پاس بتانے والا کوئی نہیں، یہ ہضم ہونے والی باتیں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں قرآن اور اس کی تعلیمات پر نظر نہ ہو، میری یہ کمزوری ہو سکتی ہے کہ قرآن کے احکامات اور قرآن میں جو کچھ مضامین آئے ہیں میں اس کو نہ جانتا ہوں۔ میں اپنی کمزوری چھپانے کے لیے نعوذ باللہ ایسے جملے نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ قرآن اپنے متعلق کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ امام ہے تمہارا، یہ جی پی ایس ہے تمہاری زندگی کی گاڑی کا۔ تم کدھر بھی چلے جاؤ، نئے شہر میں یا پرانے شہر میں، آن لائن لوکیشن گوگل کے ذریعے اگر آپ جی پی ایس ڈال لیں گاڑی میں تو جی پی ایس جیسے جیسے ڈائریکشن دے گا آپ جائیں گے، کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ یہ جی پی ایس مجھے اپنی منزل پر پہنچائے گا۔ ٹھیک اسی طرح مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا جی پی ایس ہے۔ اگر ہم اسے سینے سے لگا لیں اور اس کی تعلیمات کو سمجھ لیں اور اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا اور آخرت میں ہماری گاڑی کو یہ کنارے ضرور لگائے گا۔ محترم حضرات، یہ کلام پاک ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پرانے کتاب کے اوراق پلٹ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ یہ ذرا انجیل دیکھ رہا ہوں۔ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، کہنے لگے عمر سنو اسے بند کرو اور اسے ہٹا دو، سنو کہ میرے پر اللہ نے ایسا کلام نازل کیا ہے، اگر آج عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہوتے تو ان کے لیے لازم تھا کہ اس کلام کی اتباع کرتے۔ بند کرو اسے، مت پڑھو۔ اگر آج موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہوتے تو ان کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ اسی شریعت
اور اسی کلام کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کریں۔ محترم حضرات، اسلام لانے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، رمضان آیا تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح کلام پاک ہمارے سامنے ہے، اس کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، اور اس سے غافل رہنا، اس کی تعلیمات سے ناواقف رہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیسے بڑا گناہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور کلام اللہ اسلام کو پیش کرتا ہے، کلام اللہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو پیش کرتا ہے، کلام اللہ ہمارے سوچنے کا کیا انداز ہونا ہے پیش کرتا ہے، کلام اللہ آخرت کے مناظر پیش کرتا ہے، کلام اللہ انسانی تاریخ پیش کرتا ہے، کلام اللہ انبیاء کی تاریخ پیش کرتا ہے، کلام اللہ حق و باطل کے معرکوں کو پیش کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ کم وسائل اور کم قوت اور کم تعداد کے ساتھ انبیاء کرام جو دین کے لمبردار تھے، اللہ نے انہیں غلبہ دیا ہے، چاہے وہ فرعون جیسے وقت کے فرعون ہوں، اس زمانے میں عصائے موسیٰ اور ید بیضا کے ذریعے انہیں غرق کر دیا گیا۔ محترم حضرات، آپ دیکھیے، اس پر غور کیجئے، میں آج پوری دنیا میں 700 کروڑ سے ادھک کی آبادی، اور اس میں محتاط اندازے کے مطابق 150 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر 6 افراد میں سے دنیا میں ایک مسلمان۔ کتنی بڑی تعداد ہے! خود انڈیا میں مسلمان 14-15% کہلائے جاتے ہیں، اگر ان کی آبادی محتاط اندازے کے مطابق دیکھی جائے تو 20 کروڑ سے ادھک ہے۔ ہمارے شہر بیدر جو ایک چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے، لیکن 35% مسلم آبادی ہے۔ 2021 کے سینسس کے مطابق 74,534 کی مسلم آبادی ہے۔ اب اگر ہم لگ بھگ تقریباً مان لیجئے 1 لاکھ کی آبادی ہے، اب 1 لاکھ کی آبادی میں مسلمانوں کی، کیا قرآن سب کو پڑھنے آنا چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں انہیں صحیح تلاوت کرنا چاہیے؟ نہیں چاہیے، فرض ہے نہیں ہے ان کے اوپر۔ جو لوگ تلاوت کرتے آ رہے ہیں، ان 1 لاکھ کی آبادی میں کم سے کم 50,000 لوگ تو اس کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ ایک 10,000 لوگ جو ترجمہ پڑھ چکے ہیں، 50,000 میں کے 20% لوگ، 10,000 لوگ تفسیر پڑھنا چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ میرے سامنے ڈاکٹر صاحبان ہیں، انجینئر صاحبان ہیں، بزنس مین ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس ہیں۔ ہم نے ہر کتاب کو سمجھ کر پڑھا، ایگزام دیے اور پاس ہوئے، یہ ہماری خوبی ہے۔ کیا ہم کبھی اس مسئلے پر غور کیے ہیں کہ دنیا میں کلام اللہ ایک ایسی واحد کتاب ہے جو 125 کروڑ مسلمان پڑھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ پھر بھلا بتائیے تبدیلی کیسے آئے گی؟ کیا تبدیلی تقریروں سے آئے گی؟ کیا تبدیلی نعروں سے آئے گی؟ کیا تبدیلی دعووں سے آئے گی؟ کیا تبدیلی کلام اللہ کے مضامین اور تعلیمات سے واقف ہونے سے آئے گی؟ ان 10,000 میں
1000 آدمی، زیادہ نہ کو، 1000 آدمی تو بھی جو تفسیر پڑھ لیے گئے، ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں قرآن کے ایک 20 حلقے تو چلانا چاہیے کیا نہیں، تاکہ آنے والی جنریشن مرد اور عورتوں میں، مردوں میں 15، عورتوں میں 5 7 قرآن لرننگ کلاسز، قرآن اسٹڈی سرکل، یہ تفسیر پڑھنے والے چلانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مجھے آپ گن کر بتائیے، مسلمانوں کی اس 1 لاکھ کی آبادی میں کیا کہیں درس قرآن ہوتا ہے؟ کیا کہیں قرآنی حلقہ چلتا ہے؟ حلقے چل رہے ہیں ذکر جہری کے، چلنے دیجئے، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں ذکر جہری کے ساتھ قرآنی حلقے چلنا چاہیے نہیں چاہیے؟ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کوششیں بھی اتنی محدود ہیں کہ قرآن کو صحیح پڑھنا سکھایا جائے، اس کی بھی ضرورت ہے اور اہمیت ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیے، اگر ہمیں بچپن میں یہ توفیق ملی ہے کہ ہم کلام اللہ کو ناظرہ اور تجوید سے مکمل کیے گئے، تو جوان ہونے، شادی ہونے اور نوکری ہونے کے بعد کلام اللہ کو چھوڑ دیے ہیں، ہم خالی وہی نوٹ کمانے، نوٹ جمانے میں لگے ہوئے۔ کیا ہم ناظرہ قرآن ختم کرنے، ختم قرآن خوانی ہونے کے بعد، بسم اللہ خوانی ہونے کے بعد، کیا ہم نے دوسری سیڑھی چڑھی گئے؟ یہاں تک کہ ہماری شادی ہوئی، ہم بچے تھے، بڑے ہوئے، بچے والے ہو گئے، نوکری ہوئی، ریٹائرمنٹ ہوا، اب شوگر بی پی سے ہمیں چلنے نہیں آ رہا گئے، لیکن قرآن مجید کے مضامین پر نظر نہیں ہے اور فکر نہیں ہے۔ کیا یہ ہمارے سوچنے کا مسئلہ نہیں ہے؟ محترم حضرات، اور جنہیں معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماعی ضمیر زندہ ہے، اسلام کے اوپر، اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کلام اللہ کے اوپر کوئی اگر گستاخی کرے، اہانت کرے، تو ہم اسے ٹھنڈوں پیٹوں کبھی برداشت نہیں کریں۔ آپ دیکھیں گے فلاں شہر میں آئے دن اطلاعات آتی ہیں کہ مسجد میں گھس کر بے حرمتی کی گئی، کلام اللہ کو نعوذ باللہ پھینکا گیا، پھاڑا گیا، جلایا گیا۔ کیا وہاں کے مسلمان خاموش رہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، الحمدللہ۔ وہ بے چین، وہ بے قرار ہو گئے، اپنی جانوں کا نذرانہ لگا دیے، روڈوں پر نکل آئے۔ یہ کلام اللہ سے ہماری اٹوٹ وابستگی ہے، یہ جذباتی وابستگی ہے۔ کیا یہ جذباتی وابستگی کو شعوری وابستگی میں بدلنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا یہ جذباتی وابستگی ہمارے مسلم معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے؟ کیا کلام اللہ سے علمی، فکری، تحریکی، انقلابی وابستگی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جبکہ کلام اللہ کہہ رہا ہے میں ایک سمندر ہوں، تمہیں دریائیں دینے کے لیے تیار ہوں، تمہارا ظرف ہے کہ صرف تلاوت کر کے تم خطرے مانگ رہے ہو۔ حضرات، آپ دیکھیں گے قرآن کہتا ہے کہ تم تلاوت کرو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، سورہ عنکبوت میں فرض ہے تلاوت کرنا۔ تم تدبر کرو، اس کو سمجھو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک پلاٹ خریدتے ہیں تو 25 سے پوچھتے ہیں جا کے، رجسٹری آفس میں ویلیوشن نکالتے ہیں، وکیل کن جاتے ہیں، ای سی نکالتے ہیں، پورے لنک ڈاکومنٹ نکالتے ہیں۔ کلام اللہ جس سے ہماری دنیا کی عزت بلکہ خلافت اور آخرت کی نجات وابستہ ہے۔ صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل کیا گیا، وہ کلام اللہ سے ہمارے تعلق کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں القرآن حجت لک و علیک،
کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ قرآن تمہارے حق میں حجت بنے گا اور اللہ سے جرا کرے گا اور کہے گا اے اللہ اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دے، یہ مجھے پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، سمجھتا تھا، سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، رات میں کم سوتا تھا، اپنا پورا وقت صرف کاروبار اور نوکری چاکری بال بچوں میں نہیں گزارتا تھا، ایک قابل لحاظ وقت وہ کلام اللہ کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے دیتا تھا، اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام اللہ کی جرا سے خوش ہوں گے، قبول کریں گے اور اس بندے کی مغفرت کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت علیک، یا تو یہ ہوگا یا اگر آپ پیٹھ پیچھے ڈال دیے، خود فریبی اور خدا فریبی کے جیسا وہی تلاوت کر لیے، میری ایک قرآن ختم ہو گئی، میرے 2 پارے ختم ہو گئے، تیرے 3 پارے ختم ہو گئے، 30 پارے ختم ہو رہی، ایک پارے میں سے ایک بات بولو مول صاحب، نہیں معلوم۔ 114 صورتیں ہیں، 2 صورتوں میں کیا مضمون بولو کیا ہے نہیں معلوم، قرآن پہ قرآن ختم ہو رہی ہے۔ یہ قرآن خلاف میں ٹھہرے گا اور کہے گا اے اللہ اس کو تو نہیں چھوڑنا، اس نے مجھ پر ظلم اور زیادتی کی تھی اور مجھے پسے پش ڈال کر دنیا کے سارے معاملات کرتا تھا، کماتا تھا، شادی بیاہ کرتا تھا، سیاست کرتا تھا، قیادت کرتا تھا، امامت کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، دل میں آئے جیسا کرتا تھا، جبکہ میں پورا کوڈ آف کنڈکٹ اس کا رکھتا ہوں، میری طرف کبھی بھی اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ اللہ اس کے مقدمے کو قبول کریں گے، جرا کو، اور اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذَ هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، جب رسول بڑی حسرت سے کہیں گے، اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، یا ربی اے میرے رب، اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذَ هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، میرے آنے کے بعد میری قوم نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا۔ اسی آیت کی تشریح میں مفسرین نے حوض کوثر کے متعلق بھی ایک حدیث لکھی ہے۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلاتے رہیں گے، ایک جماعت آئیں گی، کچھ لوگ آئیں گے، الاؤ کریں گے فرشتے اور کچھ لوگوں کو روک دیں گے۔ پیارے نبی بولیں گے میرے امتی ہیں کیوں روک رہے ہیں آپ؟ تو انہوں آ کے قریب بولیں گے پیارے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بعد انہوں کلام اللہ کو دیکھے چنے چلے چنے اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو جواب دیں گے، عربی الفاظ ہیں فسحقن فسحقن، ہٹا دو، یہ میرے لیے پشیمانی اور شرمندگی کا باعث ہے، ہٹا دو ان کو، ہٹا دو میرے سامنے سے۔ محترم حضرات، جماعت اسلامی ہند پورے ملک میں مسلمانوں کی اس بنیادی ضرورت کو دیکھیے، کسی بھی قوم کی کچھ بھی ضرورت ہو سکتی ہے، ان کا کوئی وزیر اعظم بن جائے، کچھ ہو جائے، انقلاب آ جائے گا، یہاں انقلاب یہ رسول ہاشمی کی امت کی ترکیب ہی الگ ہے، یہاں انقلاب دین کی بنیادوں پر آئے گا، اور جتنے قائدین دین کو چھوڑ کر قیادت کرنا چاہتے ہیں انہیں کلام اللہ کا الارم ہے کہ وہ صحیح خدمت نہیں کر رہے۔ میں اپنی بات اختتام پر لے جاتے ہوئے جماعت اسلامی ہند گزشتہ 24 اکتوبر سے نیکسٹ سنڈے 23 اکتوبر تک ملک گیر سطح پر 10 روزہ ایک مہم چلا رہی ہے۔ یہ مہم مسلمانوں کے درمیان ہوگی، کیونکہ مسلمان کلام اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو کلام اللہ کی طرف رجوع کرنا، متوجہ کرنا، جو تلاوت نہیں کرتے ہیں آتا ان کے لیے تلاوت کے تجوید کے ساتھ پڑھنے کے کلاساں شروع کرنا، جو تجوید اور تلاوت کرنے آتا ہے انہوں ایک قدم آگے بڑھ کے ترجمے کے قرآن خریدنا، جو ترجمہ پڑھ لیے انہوں تفسیر پڑھنا، جو تفسیر پڑھ لیے اور تفاسیر پڑھ کے غور و فکر کے حلقے قائم کرنا،
یہ صرف مہم کی حد تک نہیں بلکہ ہم سب یہ کام کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہ جماعت اسلامی کا کام نہیں ہے، نعوذ باللہ کلام اللہ کوئی جماعت اسلامی یا کسی مسلمانوں کی اجارہ داری اس پر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، اور اس کے پہلے مخاطب اس کو ماننے والے۔ آئیے ہم اس مہم کو امت مسلمہ کی مہم بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے ہم مصداق ہو جائیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ اس پوری میری تقریر کے بعد آپ اس حدیث پر غور کیجئے، دوسرا آدمی بھی بول سکتے تھے، پورا دین کا سرچشمہ قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات معلوم رہی تو ان عام کریں گا، اس سے جو خیرات اور حسنات پھیلیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس سے بہتر آدمی اور کون سا ہو سکتا ہے؟ نہ کھانا کھلانے والا بہتر، نہ پانی پلانے والا بہتر، نہ صدقے دینے والا بہتر، سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو کلام اللہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہم اس پوزیشن میں کیا ہیں کہ ہم ہر چیز کو کلام اللہ سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا ہندوستان میں ہندو احیا پسندی اور جارحیت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں، ہم نے انسانوں کی تقسیم صرف مومنین اور غیر مومنین کی ہے، اور شعوب اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، فلاں قوم فلاں ایریے کے لوگ بڑے، ان کی تہذیب بڑی، ان کی زبان بڑی، ان کا کلچر بڑا، ان کا ایریا اور علاقہ اور ملک بڑا نہیں۔ آج پوری دنیا کو اس نیشنلزم، کمیونزم اور غیر اسلامی جمہوریت نے دو واریں دی گئیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جو ملکوں اور قوموں کے درمیان بڑی سے بڑی دیواریں کھڑا کر دی اور کمپارٹمنٹ بنا دیے۔ کیا ہم قرآن کے اس پیغام کو لے کر تم آدم اور حوا کے بچے ہو؟ اس پیغام کے ذریعے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ قرآن کہتا ہے جب واٹس اپ آ جائے آپ کے پاس، نوجوانوں سے میں خاص طور سے مخاطب ہوں، تو قرآن سے پوچھو آپ، اے قرآن بتا میرے پاس ایک واٹس اپ آ گیا ہے، محمود گواں کے مدرسے میں ایسا ایسا ہوا، کیا کروں؟ کیا فارورڈ کروں؟ کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے فَتَبَيَّنُوا سورہ حجرات، نہیں فارورڈ مت کرو، پہلے تحقیق کر لیا کرو، معاملے اور مسئلے کی تہ تک پہنچو۔ اگر تم تحقیق کرے بغیر فارورڈ کرتے چلے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے گروہ کو تم نقصان پہنچاؤ اور بعد میں حقیقت واضح ہونے کے بعد تم شرمندہ ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے طلاق ہو گئی کیا کرنا؟ کچھ نہیں، خاندان کا سب سے بڑا سرمایہ دار جو شادی کے موقع پر لال کپڑے میں جوڑے کی رقم دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، دنیا پرست، ہٹو جی مل صاحب تمہارے کو کیا معلوم، وہ چچا آ رہی ہمارے، انوچ کرتی ہیں لپا ڈپی کے کام، ان کو لانا پڑتا ہے۔ قرآن سے پوچھو بولے تو چچا سے پوچھتے ہیں، چچا بولتے ہیں داماد کو ستائیں گے اور کیا کریں گے، انیتا ملگے کن جائیں گے، مر گئی اب ان میں پورے مسلمان عورتوں کے کیسا انیت لیتی تھی۔ ہاں ہاں بالکل سبق سکھانا، قرآن یہ بول رہا ہے سبق سکھاؤ بول کے۔ وقت ہو رہا ہے بلکہ ہو گیا ہے، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، ایک قدم آگے بڑھیں، ترقی کریں، تفسیر پڑھیں۔ دیکھیے ہم بچے تھے، بڑے ہو گئے، بچے والے ہو گئے، ہر اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ کلام پاک میں جو ابا عالم خالم لڈو کھالم جہاں تک پڑھے تھے اتنے پہ چھیں، شرمانا نہیں، بڑے بھی ہیں تو تعلیم بالغان کے حلقے قائم کرنا، سعادت مندی ہوگی۔ میں
اقبال کا یہ اشعار کہہ کر اپنی جگہ لوں گا کہ ہم عمل اس پر ایسا کرنا کہ خاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔